عمرہ کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور عمرے کا طریقہ کیا ہے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عمرے کا احرام مسجد جورانہ اور مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے باندھا جاتا ہے، لیکن مسجد عائشہ جو کہ قریب ہے، اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ وہیں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ آج ہم بھی مسجد عائشہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ٹیکسی کی جدوجہد کے بعد فائنلی ہمیں ٹیکسی ملی اور ہم مسجد عائشہ کی طرف روانہ ہوئے۔ مسجد عائشہ کی طرف جاتے ہوئے ایک ضروری بات میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے میقات اور ایک ہوتی ہے حدود۔ میقات جو ہے وہ ہماری یلملم ہے، جو کہ پلین سے کراس ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے ہم ایئرپورٹ پر احرام باندھ لیتے ہیں، کیونکہ جب میقات میں ہم داخل ہوتے ہیں تو اس وقت احرام جو ہے وہ باندھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے ایئرپورٹ پہ احرام باندھ لیا، جب ہم مکہ آئے ہم نے یہاں پر ایک عمرہ کر لیا۔ اب ایک عمرہ کرنے کے بعد جب ہمیں دوسرا عمرہ کرنا ہے تب ہمیں حدود حرم کے باہر آنا پڑے گا، اور یہ جو مسجد عائشہ ہے، مسجد جورانہ ہے، یہ حدود حرم سے باہر ہے۔ تو جب ہمیں عمرہ کرنا ہے تب ہمیں حدود حرم کے باہر آ کے، یعنی مسجد عائشہ یا مسجد جورانہ جا کے وہاں سے عمرے کا احرام باندھنا ہے اور پھر حرم میں داخل ہونا ہے۔ اب یہ بات کہ ہم مسجد عائشہ اور مسجد جورانہ کیوں جائیں، اس وجہ سے کیونکہ ان دونوں جگہوں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا۔ یہاں ان دونوں جگہ سے احرام باندھنا سنت ہے، اس وجہ سے اس سنت پہ عمل کرنے کے لیے ہم ان دونوں جگہوں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسجد عائشہ پہنچ گئے، اور یہ مسجد عائشہ پیچھے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ میں پیچھے اسی لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کو فریش ہونا ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، تو یہ پیچھے جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہیں پر آپ جو وہ فریش ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے اپنی ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد آپ کو مسجد عائشہ میں داخل ہونا ہے۔ پیچھے سے جب آپ مسجد عائشہ میں داخل ہوں گے تب آپ سیدھے سیدھے چلتے رہیں، اور اوپر بورڈ نظر آئے گا جہاں مصلی رجال یعنی آدمیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ اور پاس میں عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ جب مسجد عائشہ میں آپ داخل ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے وہ نماز ادا کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اور عمرے کی نیت کر رہے ہیں۔ یہ ہے مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے۔ اگر آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہیں، احرام باندھ رکھا ہے، تو آپ یہیں سے داخل ہوں۔ حرم شریف جاتے ہوئے ایک ضروری بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ وتھ فیملی آتے ہیں یعنی عورتیں وغیرہ آپ کے ساتھ ہیں، تو یہاں پر کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر عورتوں کی جگہ الگ ہے اور مردوں کی جگہ الگ ہے۔ اگر آپ مکہ میں کہیں گھوم جاتے ہیں، حرم میں کہیں گھوم جاتے ہیں، تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے ساتھ ہوٹل کا کارڈ رکھیں، آپ کی ہوٹل کس روڈ پہ ہے، اس روڈ کا نام کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آپ مثال کے طور پہ گھوم جاتے ہیں تو آپ ٹیکسی والے کو اپنی ہوٹل کا کارڈ دکھا دیں، وہ آپ کو آپ کی ہوٹل چھوڑ دے گا۔ ابھی ہمارے ٹیکسی والے نے ہمیں یہاں پر اتارا۔ ایک بات دھیان رکھنا کہ مسجد حرام میں داخل ہونے کے کئی سارے دروازے ہیں، تو ٹیکسی والا آپ کو کہیں بھی اتار سکتا ہے، لیکن مسجد حرام میں جو جتنے بھی گیٹ ہیں ان سب گیٹوں میں یہ بات ہے کہ آپ کو جو ہے وہ بہت چل کر کے جانا ہے، اور چل کر کے آپ بہت آگے جا کر کے آپ کو جو ہے وہ مسجد حرام نظر آئے گی۔ لیکن میں آپ کو ایک آسان راستہ بتاؤں، میں جس روڈ پہ چل رہا ہوں اس روڈ کا نام ملک عبدالعزیز روڈ ہے، اور سامنے ہی گیٹ نمبر 1 ہے۔ یہ ملک عبدالعزیز روڈ، اور یہاں سامنے گیٹ نمبر 1 آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس گیٹ کا نام ملک عبدالفہد ہے، یہ گیٹ نمبر 1 ہے، اور اس گیٹ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو چلنا کم پڑے گا، اور دور ہی سے آپ کو جو ہے وہ کعبے کی جھلک آنا شروع ہو جائے گی۔ استغفار پڑھتے ہوئے، لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے جب آپ اس گیٹ کے اندر داخل ہوں گے تب آپ کو سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ مڑ جانا ہے، اور ایسکیلیٹر نظر آئے گا، اس سے آپ کو نیچے اترنا ہے۔ کو نیچے رکھ کر ایک انکساری کے ساتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے۔ اور میں خود کی کیفیت آپ کو بتاؤں، ہم گھر سے جو لسٹ تیار کر کے آ رہے ہوتے ہیں نا، آج اللہ سے یہ مانگنا ہے، آج اللہ سے وہ مانگنا ہے، ہمیں اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے، لیکن جب چلتے ہوئے جب اس کے حرم میں داخل ہوتے ہیں اور جب ٹھہرتے ہیں اور جو پہلی نگاہ جب کعبے پر پڑتی ہے نا، تب ساری چیزیں آدمی بھول جاتا ہے اور آنکھوں میں آنسو کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ہمیں اپنے گناہ یاد آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ کا رحم یاد آ رہا ہوتا ہے، اور کعبے کی جو رونق ہے نا وہ آنکھوں میں بس جاتی ہے۔ جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سا جائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔
اس گرین لائٹ کا آپ کو دھیان رکھنا ہے. آپ کہیں سے بھی داخل ہوں حجر اسود کا استلام کرنا پاس سے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اس لیے دوری سے اللہ اکبر کے استلام کریں اور یہاں سے آپ کا پہلا چکر شروع ہوگا. اور جب پھر دوبارہ آپ چکر لگا گرین لائٹ تک پہنچیں گے یہ آپ کا پہلا چکر مکمل ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کو جو ہے وہ 7 چکر کعبے کے کرنا ہے. اور دوران طواف ایسی 7 دانے والی تسبیح آپ کے پاس ہو تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. چکر طواف مکمل ہونے کے بعد آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آب زمزم کے نل لگے ہوں گے، آپ کو وہاں جا کے آب زمزم پینا ہے. آب زمزم پینے کے بعد آپ کو اس طریقے کے جہاں بورڈ نظر آئے آپ ان کی ڈائریکشن میں چلتے جائیں. تب آپ سعی کی جو جگہ ہے آپ اس جگہ تک پہنچ جائیں گے. میں نے زیادہ تر سعی 2nd فلور پر کی اور 2nd فلور پر جب آپ آئیں گے تو آپ کو سعی کا بورڈ نظر آئے گا. اسی طریقے سے آپ چلتے جائیں تب اس جگہ پر آپ پہنچ جائیں گے جہاں پر سعی چل رہی ہے. اس طریقے سے جب آپ صفا پر پہنچیں گے تب آپ کو صفا سے مروہ، یہ صفا سے مروہ آپ کا ایک چکر ہے اور مروہ سے صفا یہ دوسرا چکر ہے. اس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ 7 چکر مکمل کرنے ہیں. تو یاد رکھنا چکر شروع ہوں گے صفا سے اور 7واں جو چکر ختم ہوگا وہ آپ کا مروہ پر ہی ختم ہوگا. کچھ اس طریقے سے دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا. دیکھا وہاں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر اللہ. اور بیچ میں جہاں جہاں یہ گرین لائٹ نظر آئے وہاں مردوں کو تھوڑا تیز چلنا ہے اور عورتوں کو اپنی حالت پر ہی چلنا ہے. صفا مروہ کی سعی کے بعد آپ کو حلق کرانا ہے اور حلق کرانے کے بعد آپ احرام کی ہر پابندی سے نکل جائیں گے. اور عورت کے لیے تقصیر ہے، یعنی وہ اپنی پوری چوٹی میں سے 1 انگلی کے پورے کے برابر بال کتر لے، اس کا عمرہ ہو گیا. ہم نے اپنا پہلا عمرہ پرائیویٹ کیا یا ٹور سے، تو ہم نے اپنا پہلا عمرہ ارشاد بھائی اور شاکر بھائی کے تھرو الدستگیر ٹور سے کیا اور ماشاءاللہ جو ایکسپیرینس تھا وہ زبردست تھا. بس اللہ تبارک و تعالی ہمارے عمرے کو، ہماری عبادات کو اور ہمارے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. السلام علیکم.